ہر کہانی ایک سوال سے شروع ہوتی ہے اور کچھ سوال انسان سے نہیں اس کے ضمیر سے جواب مانگتے ہیں۔ آج میں آپ سے کوئی لیکچر نہیں کروں گا، نہ ہی آپ کو ڈرایا جائے گا، نہ ہی آپ کو جج کیا جائے گا۔ میں صرف ایک آئینہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر ہمت ہو تو اس آئینے میں دیکھنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا اگر اللہ نے آپ کو صرف ایک اور نماز کا وقت دیا ہو، صرف ایک، کیا وہ نماز آج والی نماز جیسی ہوگی؟ یہ سیریز وائرل ہونے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ سیریز ان لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے جو رات کو مسکرا کر سوتے ہیں لیکن ان کا دل جانتا ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز چھوڑنا نہیں چاہتے مگر دنیا ہر روز ان سے نماز چھین لیتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے محبت تو کرتے ہیں لیکن اپنی عادتوں سے ہار جاتے ہیں۔ دل کی بستی میں جب دنیا کا شور بڑھ جاتا ہے تو سجدے کی صدا بھی کبھی کبھی سنائی دینا بند ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پرفیکٹ ہیں تو شاید یہ سیریز آپ کے لیے نہیں، لیکن اگر کبھی کسی نماز میں دل بھٹک گیا ہو، کبھی فجر قضا ہوئی ہو، کبھی دعا میں آنسو نہ آئے ہو، کبھی اللہ کو یاد کر کے بھی فون اٹھایا ہو، تو شاید اللہ نے آج آپ کو یہاں کسی وجہ سے روکا ہے۔ اللہ کی ہدایت اسی کی مرضی سے ملتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ یہ ویڈیو یقیناً اللہ کی طرف سے کوئی خاص سائن ہے، لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب دینے سے پہلے ہر انسان کی نظر جھک جاتی ہے۔ اگر آج پڑھی جانے والی نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہوتی، کیا آپ اسے اسی طرح پڑھتے؟ ہم سب کی زندگی میں ایک آواز روز آتی ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے ہم اس آواز کو سنتے بھی ہیں اور نظر انداز بھی کر دیتے ہیں۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نماز کی دعوت ہے۔ کبھی سوچا اللہ رب العالمین جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، چاند اپنا سفر کرتا ہے اور ستارے اپنی جگہ پر رہتے ہیں، وہی رب دن میں 5 مرتبہ ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اللہ نے صرف نماز پڑھنے کا نہیں، نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا۔ سوچئے جب دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ آپ کو بلائے تو کیا آپ اس ملاقات کو ڈیلے کریں گے؟ نہیں۔ اور جب رب العالمین پکارے تو ہم کتنی بار کہتے ہیں بس 5 منٹ ہو۔ دنیا کی محفل ہر روز سجتی ہے مگر سکون کی محفل صرف سجدے میں ملتی ہے۔ میں آپ کو گناہ گار کہنے نہیں آیا، کیونکہ ہم سب غلطی کرتے ہیں۔ شاید کل میری نماز میں کمی تھی، شاید آج آپ کی ہے، مگر اللہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ہر گزرنے والا سیکنڈ صرف وقت نہیں لے جا رہا، شاید ایک اور موقع بھی، اور ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کا اگلا صفحہ کب بند ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر آج تک نماز میں سستی رہی تو یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ جب تک سانس باقی ہے واپسی کا رستہ بھی باقی ہے۔ لیکن ایک اور سوال باقی ہے، کیا صرف نماز پڑھنا کافی ہے یا اللہ اس نماز میں ہمارا دل بھی دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اب تک میرے ساتھ ہیں تو شاید یہ اتفاق نہیں، شاید آج پہلی بار آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی نظر سے نہیں، اپنے ضمیر کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم پہلے پرفیکٹ بن جاؤ پھر میری طرف آنا۔ اللہ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے بھی کھلا رہتا ہے جو ہر روز گرتے ہیں مگر ہر بار اٹھ کر اسی کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گر کر اٹھنا ہی تو مسافر کی پہچان ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف لوٹ آئے وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ سوچئے کتنی دفعہ ہم نے دنیا کے لیے الارم لگایا لیکن فجر کے لیے سنوز دبا دیا؟ کتنی دفعہ ہم نے میٹنگ مس ہونے سے پہلے بھاگ کر پہنچنا ضروری سمجھا لیکن اللہ کی پکار کو بات کے لیے چھوڑ دیا؟
آج بھی وقت ہے، اور جب تک وقت ہے تب تک واپسی کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نہیں جانتا آپ کی زندگی میں کتنے گناہ ہیں، اور نہ ہی مجھے جاننے کی ضرورت ہے، لیکن ایک بات یقین سے کہہ سکتا ہوں، اللہ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بڑی ہے۔ جب دل سجدے میں جھکتا ہے تو آسمان کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، اور جب آنکھوں میں توبہ کا آنسو ہوتا ہے تو رب کی رحمت اور بھی قریب محسوس ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کا مقصد صرف اتنا تھا کہ ہم اپنی نماز کو صرف ایک عادت نہ سمجھیں، بلکہ اپنے رب سے ملاقات سمجھیں۔ ہو سکتا ہے آج سے پہلے پڑھنے والی نمازوں میں کمی رہی ہو، لیکن آج کے بعد ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ اگر آج کی اس ویڈیو نے صرف ایک نماز کو بھی بہتر بنا دیا، اگر آج ایک بھی فجر وقت پر ادا ہو گئی، اگر ایک بھی دل اللہ کی طرف لوٹ آیا، تو یہ سفر کامیاب ہو گیا۔ اور یاد رکھیے، زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ وہ ہوتا ہے جب بندہ دنیا کی طرف نہیں، اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر نماز کو اس طرح ادا کیجیے جیسے یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے۔